آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 16 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اور بہت ساری چیزیں، قتل و غارت کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، غیبتیں کرنا، برائیاں کرنا، اس میں اتنے لپٹے ہوئے تھے، اتنے لتھڑے ہوئے تھے کہ جب آیتیں اتری کہ ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو تو یہ ان کے لیے بہت بھاری ان کو محسوس ہوا۔ تو یہاں پر وہ بتایا جا رہا کہ وہ کیا ہوتے ہیں، چوپاؤں کی مانند اس دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور شہوت اور خواہشات کے پھر پیرو بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھا جائے تو انسان کو یہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس کے لیے زیادہ تر ہوتی ہیں کہ شہوت اور خواہشات۔ خواہشات پھر ہر چیز کی خواہشات ہو جاتی ہے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے فکر ہی نہیں کرتے کہ صحیح کیا ہے، بس غلط ہیں تو پھر غلط کی طرف ہی اپنی خواہشات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور شہوت تو خیر ایک ہے ہی ایسی غلط چیزیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بڑی آزمائش رکھی ہے انسانوں کے لیے۔ زمین کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے ان کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں جو انہیں جہنم میں لے جاتے ہیں۔ اصل بات یہی ہے، جہنم میں لے جانے والی چیزوں کو وہ پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں لذت ملتی ہے۔ غیبت کرنے میں کیا ہوتا ہے، لذت ملتی ہے، مزہ آتا ہے۔ گوسپ کرتے ہیں، اور چلو گوسپ کرتے ہیں، ہم اس طرح کہتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے دوسروں کو نیچا دکھانا، اس کا مذاق کرنا، اڑانا، اس کے اوپر بھپتیاں کسنا، ان کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں مارنا ایک دوسرے کو، یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا ہے، زمین میں لذت حاصل کرنے کے لیے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں جو انہیں کہاں لے جائیں گے، جہنم میں لے جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ ہے، لہٰذا آخرت میں ان کے لیے پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ان کو یہیں سے پتہ چل گیا کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے ان کو یہیں سے پتہ چل جانا چاہیے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ جو لوگ جو ہے میرے اس سے گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی راہ کو چھوڑ دیں گے، نیکی کا راستے کو چھوڑ کر کے غلط راستے پہ چل پڑیں گے، تو پھر ان کے لیے کیا ہوگا، ان کے لیے جنت میں جانا اتنا میں جانا چاہتے ہیں، جو اس دنیا کی گندگی سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے لیے کیا بتایا گیا ہے، دنیا دنیا کیا ہے، دنیا ایک پورا سمندر جو ہے وہ آخرت ہے، اور ہم نے جو ایک انگلی سمندر میں ڈالی اور جتنا پانی لگا وہی جو ہے یہ دنیا ہے، اور وہ نہایت ہی گندی چیز ہے دنیا۔ تو ہمیں اس کے لیے ہمیں کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ میں دنیا میں ہی رہوں، بلکہ آخرت میں، اور ہمیں اللہ سے اتنی محبت ہو جائے کہ ہمیں شوق بڑھ جائے کہ ہم کب جائیں اور ہم کب اللہ سے ملیں، ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور جو آخرت کو چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں، اور جو آخرت کو چاہے اور اس کے لیے وہ کوشش کرے تو اسی کے لیے مناسب ہے، اس کے لیے پھر فائدہ مند ہے یہ کہ اس کے لیے کوشش کرے آخرت کے لیے، اور وہاں وہ مومن ہو، اور وہ مومن ہو تو وہی لوگ ہیں جن کی کوشش مشکور ہوگی، یعنی وہ شکر کریں گے اور ان کی کوشش پھر کامیاب ہوں گے کیونکہ ان کو اپنی آخرت کی فکر ہے اور آخرت میں جانا چاہتے ہیں۔ یعنی جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ موت سے ڈر لگتا ہے، نہیں نہیں موت نہیں آئے موت نہیں آئے، تو پھر میں یہ کہتی کہ موت کیوں نہیں آئے،
اس لیے کہ یا تو پھر انسان کی تیاری نہیں ہے، جب بھی ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ موت نہیں آئے۔ اب اگر آپ اتنا ڈر رہے ہیں اور آپ اتنے مخلص ہیں کہ سب کے سامنے آپ اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں تو ابھی تیاری، ہم نے کچھ نہیں کی ہے، تو کر لو تیاری، ابھی سے کر لو۔ ابھی عصر کا وقت ہو گیا، جو نماز پڑھو۔ نہیں، پھر پڑھ لیں گے، کل سے پڑھ لیں گے، کل سے پڑھ لیں گے، وہ کل تو کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ جب آج نہیں ہے تو پھر کل کہاں سے آئے گا؟ آج آج کی تیاری کر لیں نا، آپ آج کی تیاری کر لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا، پھر وہ خوش ہوتا ہے کہ بھائی بس شکر ہے اس دنیا سے جان چھوٹی ہماری، اور اب ہم وہاں پہ جا کے دل پسند عیش میں انشاءاللہ، کیونکہ بس ہم یہاں پر شرط یہ ہے کہ ہم یہاں پر اس کی تیاری کر لیں۔ یعنی آخرت کے طالب کے لیے ضروری ہے کہ اس کی لائق محنت کرے، اور پھر اس کے لیے جد و جہد کرے، آخرت کی راہ پہ چلے، اس کے اعمال بجا لائے، اس کے مناسبت احکام کو ادا کرے، اس کی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ یہ سب کہاں سے پتہ چلے گی ہمیں یہ ساری چیزیں کہ کرنے کی کام کیا ہے؟ ظاہر قرآن سے پتہ چلے گی، ظاہر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے پتہ چلے گی۔ اگر ہم نے ان دونوں کو پس پش کر دیا تو ہمیں کہاں سے پتہ چلے گی؟ کسی نے یہ کہہ دیا تو کر لیا، کسی نے وہ کہہ دیا تو کر لیا، کسی نے علم ہی نہیں ہے ان کے اندر اور وہ کہے جا رہے ہیں، ہم سمجھ رہے بھائی میرے آبا و اجداد کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میرے والدین کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ ان پڑھ ہے۔ تو اس طریقے سے، اور وہ کوشش، ایمان صرف آرزو کا نام نہیں ہوتا ہے، بڑی اچھی اہم بات ہے۔ ایمان صرف آرزو کا نام نہیں ہوتا ہے، آرزویں تو یہود کی بھی بہت زیادہ تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے دینداری میں ان کو معلومہ مردود پھر ان کو قرار دے دیا، حالانکہ وہ دینداری میں تو سب سے بہت آگے آگے تھے، بنی اسرائیل کی قوم تھے نا وہ، پورا تو پڑھا ہوا ہم لوگوں نے قرآن۔ تو وہ کون تھے؟ اللہ کے چاہیدے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہا؟ ملعون ہے، مردود ہے۔ کیا ایمان دل میں جاگزر ہوتا ہے اور عمل جو ہے اس کی تصدیق کرتا ہے پھر، ہے نا؟ ایمان پہلے ہمارے دل میں آ جاتا ہے، ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، عمل کر، اور پھر عمل اس کی تصدیق کر دیتا ہے کہ اب میں مسلمان ہو گئی ہوں اور اب میں مومن بن گئی ہوں۔ آخرت کے لیے کوشش کرنا انسان کو دنیا کی پاکیزہ لذتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ آخرت کے لیے کوشش کرنا انسان پھر کیا کرتا ہے؟ دنیا کی پاکیزہ لذتوں سے پھر وہ محروم ہو جاتا ہے۔ صرف اتنا کہ آخرت والے کی نظر کا ہدف کہاں ہوتا ہے؟ صرف یہی زمین، یہی دنیا اور اسی کا ساز و سامان پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ دنیا کو آخرت کا ذریعہ بناتا ہے۔ اس دنیا میں رہ کر ہی تو میں آخرت کی تیاری کروں گی، اس دنیا میں تو رہتی ہوں، آخرت کی تیاری نہیں ہے۔ امتحان ہال میں جاؤں گی تو کوئی تیاری کر کے جاؤں گی نا پھر امتحان ہال میں۔ اگر ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، میں امتحان ہال میں گئی، پیپر مجھے ملا، میں اپنا نام لکھ کر بیٹھی ہوئی ہوں، کوشچن پڑھ رہی، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، میں نے اس کو پڑھا ہی نہیں کبھی۔ تو ہمارا سلوک بھی اگر ہمارا قرآن کے ساتھ ایسے ہی سلوک ہے کہ ہم اس کی تفسیر نہیں پڑھتے، تفصیل نہیں سنتے، یا خود سے نہیں پڑھتے، پھر ہم بھی ویسے ہی ہیں کہ ہم امتحان ہال میں جا کے بیٹھے ہوئے اپنا پیپر لے کر، کیا کروں اس کو بھائی، کیا کروں؟ چل بھائی ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا، بیل بج گئی، اب آپ کی کاپی آپ کے لے لی گئی سب کی، آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اس میں تو زیرو ملے گا آپ کو۔ پھر زیرو والے کہاں جائیں گے؟ فیل ہو کے اسی کلاس میں رہیں گے نا۔ تو زیرو والے آخرت میں کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اب دنیا میں تو نہیں آ سکتے۔ تو ہم بار بار جو ہم لوگ یہاں پر قرآن پڑھتے ہیں اور بار بار ہمارے سامنے آیتیں آتی ہیں، وہ کس لیے آتی ہیں؟ میں اپنی آخرت کی تیاری کر لوں، میں کچھ اپنے آگے کے لیے تیاری کر لوں۔ تو یہاں جب انسان اپنے آپ پر کنٹرول کرے تو دنیا کے ساز و سامان سے فائدہ پانا اس کے لیے حرام نہیں ہوتا ہے۔ اپنے نفس پہ پہلے کنٹرول کرنا سیکھے، پھر دنیا سے فائدہ لیں۔ دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ کھائیں پیئیں سوئیں لیٹے، گھر ہے، گاڑی ہے، سب چیزیں ہیں، بچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، بہت اچھا کھانا دیا، پانی دیا، لباس دیا، عزت دی، چھت دیا۔ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ کو کسی نے منع تو نہیں کیا کہ آپ کے پاس کھانے پینے کو ہے مگر آپ جو ہے فاقے میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے پاس گھر ہے لیکن آپ سڑک کے کنارے جا کر بیٹھی ہیں، ایسا تو نہیں کریں گی نا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں پر ساز و سامان، بلکہ وہ دنیا کو آخرت کا ذریعہ بناتے ہیں، دنیا کے گھوڑے پر چڑھ کر آخرت تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ جب انسان اپنے آپ پر کنٹرول کرے تو دنیا کے ساز و سامان سے فائدہ پانا اس کے لیے حرام نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کنٹرول کرو، چیزوں کو ضائع نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، دوسروں کو تکلیف نہ دو، دوسروں کا مال مت کھاؤ، یتیموں کے
مال کے قریب مت بھٹکو. بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو ابھی ہم کیا انسان بتائے گا. وہ دنیا کا بندہ پھر نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے. ہم یہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا میں دنیا کی بندی ہوں یا میں اللہ کی بندی ہوں. فوراً ہم سب کہیں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. تو جب اللہ کی بندی ہیں تو اللہ کی بات مانیں. بس یہاں پر آتے ہماری ختم ہو جاتے ہیں ہم. پھر ہم کرتے کیا ہے؟ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. تو پھر ہمیں خود ہی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کس اس میں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. اور وہ شخص جو ہے بلکہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور دنیا کو آخرت کی کھیتی جان کر استعمال کرتا ہے. جو ہم نے اس کی بہت اچھی سے تفصیل بھی بتائی تھی. دنیا کی کھیتی. دنیا کو کیا ہے؟ دنیا ایک کھیتی ہے. ایک زمین میں اللہ نے ہمیں اتارا ہے. اب یہ زمین میں ہمیں کہہ دیا ہے کہ اب تم اس میں اس کو گوڈی کرو، اس کو صحیح کرو، اس میں بیج ڈالو، اس کی رکھوالی کرو، اس کا خیال رکھو. پھر تم دیکھو پھر پودا بڑا ہو جائے گا، پھلدار ہو جائے گا. پھر اس کے پھل توڑو، کھاؤ، کھلاؤ لوگوں کو، مخلوق کی خدمت کرو اس سے. تو پھر یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن زمین میں اترے، نہ ہم نے ہل جوتا، نہ ہم نے بیج ڈالی، نہ ہم نے اس کی رکھوالی کی، نہ اس کی ہم نے آبیاری کی. تو پھر جب ہمارا وقت آیا، اللہ نے ہماری موت دے دی. ہاں بھائی کیا کر کے آئے؟ کیا کرنا تھا؟ کیا کرنا تھا؟ دنیا میں کس لیے آئے تھے؟ کیا میں نے عقل شعور نہیں دیا تھا؟ کیا تم پیدا ہوئے بچے تھے؟ شعور نہیں تھا تمہیں کہ کیا کرنا تھا اور کیا نہیں کرنا تھا؟ تمہاری تو زمین خالی پڑی ہوئی ویسی کی ویسی، جھاڑ جھنکار سے بھری ہوئی، گناہوں سے لدی ہوئی ہے. کلمہ خبیثہ والی حرکتیں تم کر کے آئے ہو. تو پھر کیا ہے؟ دنیا کو آخرت کی کھیتی جان کر استعمال کرنا ہے ہمیں. اور وہ شخص جو خالص دنیا کا طالب ہوتا ہے، اس کا انجام یہاں پر بیان کیا گیا ہے. جہنم ہے جس میں وہ جو ہے غرق ہو جائے گا اور ذلیل ہو کر گرے گا. ذلیل اور رسوا. جب ہمیں اعمال نامہ دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ الٹے ہاتھ پہ دیا جائے گا، الٹے طرف سے. تو وہ نہیں لینا پسند کرے گا، وہ پیچھے کر لے گا اپنے ہاتھ کو. تو پھر پیچھے سے دیا جائے گا. کیوں دیا جا رہا اعمال نامہ ہمارے؟ کیونکہ تمہارے ہی تو اس میں کرتوت ہے. اپنے کرتوت کو دیکھ لو کہ تم نے کیا کر کے آئے ہو دنیا میں. اور مرنا تو ہے پیاری بہنوں، ہم سب کو مرنا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ آج میرے بستر کے اوپر آخری رات ہے میری، کل ہماری خبر کے اندر ہوگی. اب کب تیاری کریں گے؟ کب پلٹ کر آئیں گے؟ کب توبہ کریں گے؟ کب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے؟ صرف ہم سننے والے نہیں بن جائیں، اپنی آخرت کی تیاری کریں گے. تو پھر آپ کو یہ سننا بہت ہی کارآمد ہوگا. اور ہم کیوں بلاتے ہیں کہ آئیں جی آپ سنیں، آئیں جی آپ قرآن سنیں؟ کیونکہ ہم اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں. ہم یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نہیں جانا چاہتے ہیں دنیا سے. جو اس کے لیے محنت کرتا ہے اس کی کوشش مقبول ہوتی ہے. شکریہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. یہ محض جو ہے نا فضل و کرم ہے اللہ کا، کہ ہمیں انسان اس کی کوشش میں مشغول ٹھہرتا ہے پھر. اور اللہ اور نہ اسے کسی کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے نہایت ہی بہترین کام کر کے آ رہا اللہ کے پاس. صرف دنیاوی زندگی کے لیے جد و جہد کرنا. کیڑے مکوڑوں، حشرات الارض اور زمین پر رہنے والی مخلوق کا حصہ بن جاتے ہیں. وہ وحشی جانوروں اور جانور اس میں خوش رہتے ہیں. اس طرح کیا ہوتے ہیں؟ ہم کیڑے مکوڑے ہیں کیا؟ زمین کے کیڑے مکوڑے ہیں؟ ہم وحشی جانور ہیں کہ ہم یہاں پر بہت خوش رہتے ہیں؟ انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لائق عزت اور تکریم کیا ہے؟ اللہ کے ہاں کیا عزت ملے گی آپ کو؟ کیسے عزت ملے گی؟ آخرت کی زندگی ہی مناسب اور لائق ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح میں ملائک خلا اعلیٰ تک رسائی کی قابلیت رکھی ہے. اللہ نے ہم سب کی روح کے اندر اللہ تک پہنچنے کی رسائی، عقل، شعور ہمیں دے کر بھیجا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ہمیں پتہ ہے کسی چیز کی گندی اسمیل آئے گی اور کسی کہیں کہیں سے آپ کو بہت اچھی خوشبو آئے گی. تو کہ اتنی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ بدبو گندی آ رہی ہے اور یہ خوشبو بہت پیاری آ رہی ہے. اسی طرح ایک انسان ہوتا ہے جو اوپر سے تو بڑا نیکی کا لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے، اندر سے وہ گندگی ہوتی ہے اس کے اندر. تو ٹھیک ہے، ہم تو نہیں پہچانیں گے اس کو، لیکن اللہ تو پہچانتا ہے. اللہ کے سامنے تو جو دل کے اندر ہے نا وہ اللہ پہچانتا ہے. ہم تو اوپر سے دیکھیں گے اس کو، بھئی بہت اچھا ہے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے.
تو لہذا آخرت کی زندگی ہی اس کے لائق ہوتی ہے. روح کو کچھ دیر کے لیے دنیا میں بھیج دیا گیا ہے، مگر یہ دوسرے جہاں کی چیز ہے اور اسی میں اس کی بلندی حاصل کرنے کی قابلیت اور ولدیت اللہ تعالیٰ نے فرما دی. یہ روح جو ہے ہماری کہاں سے آئی تھی؟ اربا سے آئی تھی. اللہ نے ہماری روح بنائی تھی، اپنی روح پھونکی تھی ہمارے جسم کے ڈھانچے میں. آدم علیہ السلام کو جب مٹی سے گوندھا گیا تھا تو وہیں سے ہم سب چل رہے ہیں نا. تو اللہ نے اپنی روح پھونکی تھی نا. سارا قصہ آپ لوگوں کو پتا ہے، سورہ بقرہ کے شروع میں ہی ہے یہ بات ساری. تو اس کے بعد اسی روح کو جو ہم نے پھر واپس ہمیں آخرت میں ہی جانا ہے. تو اس روح کو ہم غلاظت کے ڈھیر میں کیسے لپیٹ کے لے جاؤں؟ اس کو تو ہم نے صاف ستھرا کر کے لے جانا. اور صاف ستھرے میں کیا کرنا ہے؟ جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، برائی مت کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. یہ کون سا اتنا بہت بھاری کام ہے یہ؟ لیکن اس دنیا میں دونوں قسم کے لوگ اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اور زمین پر انسان کی آزمائش اس کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی تھی، جس میں دونوں قسم کی اہلیت رکھی جائے. یعنی ضروری مطلب دونوں قسم کی ہے، لیکن ہمیں اس میں سے ایک کو ہم کو چننا ہے. اور جس طرح وہ جانا چاہتے ہیں اسی طرح سے اس کی پھر مدد کی جاتی ہے. یعنی کہ اگر آپ برائی کی طرف چلنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ راستے کو آسان کر دے گا. جیسے سورہ لیل میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دو راستے کی سہولت دیتا ہوں، اس پر تم جس پر چلنا چاہو میں وہی راستہ تمہارے لیے آسان کر دیتا ہوں. چوری کرنا چاہتے ہو تو تم کو ایک سے ایک چوری کا کام تمہیں ملے گا. پہلے دن ہم نے چوری کیا ہیرا، وہ کھیرا چوری کیا، اور بعد میں ہم نے ہیرا چوری کیا. تو چوری تو ہم نے دونوں ہی کیا نا، ہیرا بھی کیا اور کھیرا بھی کیا. تو لیکن ہم کھیرا سے ہیرا تک پہنچے. پہلے چھوٹی چھوٹی چوریاں، بچے اسکول سے کسی کا ربڑ لے آئے، کسی کی پینسل لے آئے، کسی کی کتاب لے آئے، اور ماں باپ نے اس کو غور نہیں کیا. ایک چیز کہاں سے آئی؟ میری دوست نے مجھے گفٹ کیا ہے. کون سی دوست نے کیا ہے؟ بھائی کسی نے کیا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تم بحث مت کرو. شروع سے ہی اس کو وہ کر لیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی. ایک انسان کو پھانسی پڑ رہی تھی، پھانسی مل رہی تھی، اس کو سزا ملی، اس کو پھانسی کا وقت. جب اس کو صبح صبح لے کے گئے فجر کے وقت پھانسی کے لیے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کون سا وقت ہے؟ یہ وقت تو میں نے کبھی آج تک دنیا میں دیکھا ہی نہیں. اس نے کہا اگر تم وہ وقت دیکھ لیتے نا، یہ وقت دیکھ لیتے تو آج تم کو یہ وہ وقت دیکھ لیتے تو آج تم کو یہ وقت دیکھنا نہ پڑتا. تو وہ پتہ چلا کہ جی. اس نے کہا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ. اس نے کہا بس میری ماں کو میرے پاس لے آؤ، مجھے اس سے ملنا ہے. لوگ اس کی ماں کو اس کے پاس لے کر آئے. اس نے اس کو کہا کہ آپ ادھر آئے، میری بات سنیں کان میں. اس نے جیسے ہی اس نے کان اپنی ماں نے اس کو دیا کہ ہاں بتاؤ کیا بات. اس نے زور سے اس کا کان پورا کاٹ کے زخمی زخمی کر دیا. اس نے کہا یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جب میں پہلے دن مرغی کا ایک انڈا چوری کر کے کہیں سے لایا تھا، اگر میری ماں اسی وقت مجھے شاباشی نہ دیتی اور روز نہ کہتی کہ جاؤ بیٹھ کر لے آؤ انڈے، تو پھر میں آج اس حالت میں نہیں پہنچتا. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلے دن سے اگر برائی کو روکا جائے تو وہ رک جاتی ہے، اور بچوں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے. لیکن آج بچے ہمیں ہی آنکھ دکھا کر الٹی پلٹی باتیں کر کے ہمیں اپنا وہ دکھا کر چلے جاتے ہیں. ہم ڈر جاتے ہیں ان سے. بچوں کا موڈ خراب ہو جائے گا، کھانا نہیں کھائے گا، یہ ہو جائے گا لاڈ نخرے میں. تو یہ ہمیں بچپن میں ہمیں تو ایسے ہی سکھایا گیا تھا، ہماری تو تربیت ایسی ہوئی تھی. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دو قسم کے راستے اس کو دے دیتا ہے. جس پر وہ چلنا چاہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتا ہے. ایک دن چوری کرتے چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑا آہستہ 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 ایک بہت بڑا ڈاکو بن جاتا ہے. اور اس کو ہر طریقے کا طریقہ پتا ہے کہ کیسے چوریاں کرنی چاہیے، کیسے لوگوں کے ساتھ کمال غضب کرنا چاہیے. ایسے دھوکے دیتا ہے، ایسے دھوکے دیتا ہے کہ آج بھی آپ کے پاس لوگ آپ کا ہینگ کر لیتے ہیں، نمبر آپ کا واٹس ایپ پر، وہاں سے پیسے منگواتے ہیں، بینک کے اکاؤنٹ سے نکلوا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم ہیڈ آفس سے فون کر رہے ہیں، یہ ہے آپ جلدی سے بتائیں اپنا نمبر، اور یہ کرے وہ کرے، اکاؤنٹ نمبر بتائیں. بتا دیتا ہے انسان، اور پتا چلتا ہے لاکھ لاکھ روپے وہاں سے ہمارے غائب ہو جاتے ہیں. یہ کیا دھوکے ہیں؟ یہ کیا دھوکا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پھر تو کیا تم کو اللہ تعالیٰ جنت دے دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ جزا کے دن کے لیے رکھا نہیں ہے کہ تمہارے لیے کون سا دن ہے؟ اس دن جزا اور سزا کا دن ہے نا. جزا بھی ملے گی تمہیں اور سزا بھی ملے گی تمہیں. تو تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ جزا لینا چاہ رہے ہو یا سزا لینا چاہ رہے ہو؟ ایک دن تو اللہ کا دن ہے نا جو عدالت کا دن ہوگا. آج ہم یہاں کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا بندے کو. آپ کو بھی دیکھ رہا ہے اور ہمیں بھی دیکھ رہا ہے.
تو ہمیں کیا ہے، دو قسم کے راستے اللہ نے ہمیں دے دیا، اور جس پر تم چلنا چاہو گے وہی راستہ تمہارے لیے آسان کر دیتا ہے، اور جس طرف وہ جانا چاہے اس کی پھر مدد بھی کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 60 میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہم ہر ایک کو، ان کو بھی اور ان کو بھی تیرے رب کی عطا سے امداد دیتے ہیں، اور تیرے رب کی عطا کسی سے چھینی ہوئی یا رکی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اس کا کیا گہرا مطلب ہے اس کے اندر، کہ کیا ہے، ہم ہر ایک کو، ان کو بھی اور ان کو بھی، ان کو بھی اور ان کو بھی تیرے رب کی عطا سے امداد دیتے ہیں۔ یعنی دونوں پارٹی کو میں امداد دیتا ہوں، دونوں پارٹی کا میں خیال رکھتا ہوں، دونوں کو میں ہر چیز دے رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی نیند چھین لیا میں نے یا اس کا گھر بار چھین لیا میں نے، نہیں، وہ آرام سے رہتا ہے زندگی میں، اس کو بھی دے رہا ہوں، اس کو بھی دے رہا ہوں، کھانا بھی دے رہا ہوں، ہر چیز دے رہا ہوں، اور تیرے رب کی عطا کسی سے چھینی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کوئی چیز کو چھینے گا نہیں تم سے، لیکن آخرت میں تو تم نے آگ میں جا کے جو گردا ہے نا، اور جو تمہاری کھال کی جو ساری ادھڑے گی نا، اور کوئلہ کالے رنگ کے سیاہ لکڑی کی طرح بن جاؤ کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کھجور کے تنوں کی طرح سے وہ بکھرے پڑے ہوئے تھے جب ان پر قوم عاد اور ان لوگوں کا جو جہاں وہ آئی تھی، عذاب آیا تھا، تو ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے تنے کالے سیاہ۔ اس طرح تمہارا حال ہو جائے گا اب آخرت میں۔ اور پھر اس کے بعد اگر جب تم نے اگر کلمہ پڑھا ہوا ہوگا تو ساری بار بار تم کوئلہ بنو گے، اور پھر بار بار انسان بنو گے، اور پھر بار بار تم کوئلہ بنو گے، اور پھر جا کر تمہیں پھر جنت کا کچھ پانی ہوگا، اس طرح ہم نے پڑھا کہیں، تو اس میں سے پھر ڈالا جائے گا اور وہ پھر سے صحیح سے انسان بنے گا، اور پھر جا کر وہ جنت میں جائے گا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی جس نے کلمہ پڑھا ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن اپنی سزا کاٹنے کے بعد تو وہ تیرے رب کی عطا کسی سے چھینی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے دنیا میں، کھانے کو، پینے کو، اولاد، بچے، خوشیاں، سکون، سب کچھ رکی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو دنیا اور آخرت میں الگ الگ دونوں کے درجے ہیں۔ زمین میں درجات کا فرق موجود ہے، لیکن کیونکہ اللہ کے وسائل، اسباب، ارادے، اعمال، نیتیں مختلف ہوتی ہیں، اور زمین کا میدان تنگ ہے، پھر بھی یہ اختلاف ہے، اور اس کی سطح محدود ہے۔ اب تم اندازہ کر لو کہ وہ جگہ جہاں کا میدان بہت وسیع ہوگا، یعنی آخرت کا، تو اور طویل عرض ہو اور بہت ہی کھلا ہوا ہوگا، وہاں کیا حال ہوگا؟ یہاں تو زمین اتنی ہی ہے جتنا ہم یہاں پر ہیں، لیکن آخرت میں اتنی بڑی زمین ہوگی۔ آخرت کے مقابلے میں تو دنیا بروئے حدیث ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں رکھتی۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا، حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایک مکھی کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھتی، تو وہاں کے حال کا خود اندازہ کر لو۔ ایک مکھی کے پر کا جو کیا وزن ہے، دنیا اس کا بھی کوئی وزن نہیں، دنیا میں اتنا بھی وزن نہیں ہے کہ ایک مکھی کے پر کے برابر ہی کوئی وزن ہو جائے، یعنی اتنی بیکار چیز ہے یہ دنیا۔ لیکن ہم ایسے رہتے ہیں کہ ہم کبھی دنیا سے نہ جائیں۔ ابھی تو تم نے جنت دیکھا ہی نہیں ہے، تمہیں کیا پتا کہ وہاں کیا ہے؟ اگر وہاں ایک دفعہ دیکھ لو نا تو کبھی نہ سوچو کہ میں دنیا میں ایک منٹ بھی رہوں یہاں پر، ابھی کے ابھی چلی جاؤں۔ بس میری پیاری بہنوں، تھوڑا سا عمل کر لیں، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، تھوڑا سا عمل کر لیں، تھوڑا سا قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن سے محبت کریں، قرآن کو رات اور دن پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، جہاں سے جو چیز ملتی ہے وہاں سے لے لیں اور عمل کر لیں، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو گناہوں سے بچا دے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ زخرف میں کہ جو انسان میرے ذکر سے تغافل برتتا ہے میں اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہوں جو اس کا دوست بن جاتا ہے۔ جو قرآن سے بھاگتا ہے، جو قرآن کو نہیں پڑھتا ہے، جو قرآن کو نہیں سمجھتا ہے، جو قرآن کو اثر نہیں دیتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہوں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وہ میرا دوست ہے بھائی، میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے، بیسٹ ہے میرا وہ دوست، کیونکہ ہر برے کام کا وہ میں حکم دیتا ہے، اور ہم اس کے دگدگی کی طرح سے ہم اس کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے تم کہہ رہے تو صحیح کہہ رہے، تم کہہ رہے تو صحیح کہہ رہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی آیتیں ہیں، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی تیاری کر لینا چاہیے، اور قرآن سے محبت کریے،
میری جو صرف کلاس کا میرا جو مقصد میں نے پہلے دن سے لیا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ میں عمل کرنے پر لوگوں کو اکساؤں گی، بہت زیادہ عمل کرو. صرف قرآن گھول گھول کے پینے کی چیز نہیں ہے، صرف اس کی قرآت ہی سب کچھ نہیں ہے. اس کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اس لائن میں کہہ کیا رہا ہے. یہ والی حدیث جو ہے نا بہت یاد رکھنی چاہیے کہ مکھی کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہے دنیا میں. اور وہاں کے حال کا خود اندازہ کر لو. اللہ فرماتے ہیں کہ تو دیکھ کہ ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آخرت درجے کے لحاظ سے بہت بڑی اور فضیلت میں بہت بڑی. یعنی کہ بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، انسانوں کو بھی انسانوں پر. کوئی انسان جو ہے آخرت کی تیاری کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر رہا ہے، اور کوئی سستی کر رہا ہے، کوئی اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، کوئی لغویات میں پڑا ہوا ہے، کوئی سارا دن سوتا پڑا رہتا ہے، کوئی سارا دن بس گھر کو ہی چمکاتا رہتا ہے. اس گھر کو چمکاتا ہے جو میری زندگی میں ختم ہونے والی ہے، اور اس گھر کی تیاری نہیں کرتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو دیکھو کہ ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آخرت جو ہے وہ درجات کے لحاظ سے بہت بڑی اور فضیلت میں بہت بڑی ہے. درجات کے لحاظ سے بھی اور فضیلت کے لحاظ سے بھی آخرت جو ہے بہت بڑی ہے. جب ہمیں سمجھ آ گئی کہ مکھی کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر تو آخرت ہی سب سے پیاری ہے نا، فضیلت والی ہے. جو شخص یہ چاہے کہ اعمال کا برحق فرق اس کے سامنے آ جائے، اصلی تغازل کا پتہ چل جائے، تو یہ کام وہاں پر آخرت میں ہوگا. کیسے ہوگا، ہم نے کیا 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 تھا، دنیا سے بھیجا تھا کیا چیزیں، اس کھلے میدان میں ہوگا جس کی حدود کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنا بڑا میدان ہوگا حشر کا، جب ہم سب کے سب کھڑے ہوں گے. اور دنیاوی تقافظ کو چھوڑ کر مقابلہ تو آخرت سے متعلق ہونا چاہیے نا. یعنی کہ یہ دنیا کو ہم چھوڑیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں انشاءاللہ تعالی. بس یہ ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.